الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا چھوٹی سے چھوٹی مثال دینے پر، خواہ وہ مچھر کی ہو یا پھر اس سے اوپر کی۔ جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک ہمارے رب کی طرف سے یہ حق اور سچ ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس چھوٹی سی مثال سے کیا مطلب ہے۔ بہت سے لوگ اس سے گمراہی حاصل کرتے ہیں اور بہت سے لوگ راہ ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ بے شک وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ سامعین کرام، اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ مشرکین، منافقین اور کفار کی اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ اور حق ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی مثال دے تو اس میں بھی حکمت ہے، اس میں علوم اور خزائن ہے، لیکن اس بات کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو ایمان لے آئے۔ ایمان کون سے لوگ لائے اور ایمان کیا ہے؟ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا قائم کرنا ہے۔ جن لوگوں کو نسبت رسولی حاصل ہو گئی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو سراج المنیر ہے، جو روشن کرنے والا چراغ ہے، انہیں اس سے ایک ایسی نسبت مل گئی جس سے ان کی آنکھیں، دماغ اور دل روشن ہو گیا، اور ہر ایک چیز کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو گئی۔ اور جن لوگوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں ہوئی، انہیں ایمان حاصل نہیں ہوا، ان کے دل، دماغ اور آنکھیں مردہ ہیں، یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، وہ کسی چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں۔ بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس سے کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ مثلاً مکھی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی اور حکم فرمایا کہ ان بتوں کو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کی پرستش کرتے ہو، ان کے سامنے نذرانے رکھتے ہو، مٹھائیاں رکھتے ہو، ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اگر ایک مکھی یہ مٹھائی لے جائے تو وہ ان سے چھڑا کر لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کو مکڑی کی مثال دے کر فرمایا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو سازشیں بناتے ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہے کہ جس طرح مکڑی کا جالا۔ مکڑی کے جالے کی کوئی حیثیت نہیں، ایک معمولی سی ضرب سے وہ سارے کا سارا نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان دو مثالوں سے بھی یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دے رہا ہے، تو وہ تمہاری بے وقوفی اور تمہاری غلطی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل سیاہ ہیں۔ ورنہ جن لوگوں کے دل روشن ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، انہیں طریق سے سبق حاصل ہو جاتا ہے، انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مچھر جس کی مثال کو وہ ادنی سمجھتے ہیں، اسی مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نمرود بادشاہ کو ختم کیا اور اس کو جوتیاں لگوائیں، یہاں تک کہ اس کی ساری سلطنت بھی اس کی مدد نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد پاک سے یہ واضح فرما دیا کہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہی ہدایت پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بہت سے لوگ اس سے گمراہی اختیار کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ
کے زمانے میں منصور خلیفہ کے پاس ایک پادری گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میں 3 سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے علماء ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر وہ ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو وہ سارے عیسائی ہو جائیں گے۔ منصور نے علماء کو بلا کر اس پادری سے پوچھا کہ بتاؤ کون سے سوالات ہیں۔ پادری نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، دوسرا سوال کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے۔ علماء شش و پنج میں پڑ گئے، لیکن جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھی، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ فوراً دربار میں گئے اور انہوں نے خلیفہ وقت کو کہا کہ میں جواب دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ چونکہ یہ سوالی ہے اور میں نے جواب دینا ہے، اس لیے یہ جو آپ کے پاس تخت پر بیٹھا ہے اٹھ کر نیچے کھڑا ہو، تخت پر میں بیٹھوں گا، یہ میرے سامنے سوالی بن کر سوال کرے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا، پادری تخت سے اٹھ کر نیچے کھڑا ہو گیا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تخت پر بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور پادری نے پہلا سوال کیا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے، تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں تخت پر بٹھا دیا اور اسے سوالی بنا دیا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہے، لیکن رب تعالیٰ سے پہلے کون ہے؟ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 سے پہلے کون سا ہندسہ آتا ہے؟ اس نے کہا 4۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس سے پہلے کون سا ہندسہ آتا ہے؟ اس نے کہا 3۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس سے پہلے کون سا ہندسہ آتا ہے؟ اس نے کہا 2۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس سے پہلے کون سا ہندسہ آتا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ایک ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ پھر پادری سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا تیسرا سوال کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا منہ اس وقت کس طرف ہے؟ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موم بتی منگوائی اور اس کو روشن کر دیا اور اسے پوچھا کہ بتاؤ اس کا منہ کس طرف ہے؟ تو اس نے کہا کہ کہیں نہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت کی روشنی ہر طرف ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہر طرف ہے۔ چنانچہ وہ پادری وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہدایت ہے، لیکن اس کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو گمراہ کون سے لوگ ہو جاتے ہیں؟ وہ لوگ جنہیں اس کے حقائق سے بے خبری ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ علم والی چیز اور وہ روشنی ان کے سینوں میں موجود نہیں ہوتی۔ اس لیے صحیح اور سچا مسلمان بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو سمجھنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود تو آواز دے کر کسی کو نہیں سنایا، نہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سنایا۔ جو کچھ مخلوق تک پہنچایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پہنچایا۔